والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. نیک عمل تے مان ہے نیکاں کارانوں. نیک عمل تے ہاں نیک عمل تے مان ہے نیکاں کارانوں. سرکار دا بوآں کافی اوگڑ ہارانوں. سرکار دا بوآں کافی اوگڑ ہارانوں. نیک عمل تے مان ہے نیکاں کارانوں. سرکار دا بوآں کافی اوگڑ ہارانوں. ایسیاں مرضاں لگیاں سمجھاؤندیاں نہیں. ایسیاں مرضاں لگیاں سمجھاؤندیاں نہیں. او مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں. او مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں. چھڈ طبیب نبض نہ چھیڑ بیماراں نوں. چھڈ طبیب نبض نہ چھیڑ بیماراں نوں. سرکار دا بوہا کافی اوگڑ ہارانوں. کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی. کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی. قدم رکھیا سونے ہو گئی لکھاں دی. قدم رکھیا سونے ہو گئی لکھاں نوں. اگ لاواں میں سارے محل چباراں نوں. سرکار دا بوہا کافی اوگڑ ہاراں نوں. ہاں سرکار دا بوہا کافی اوگڑ ہاراں نوں. وڈ وڈیرے کل گیا والے رون گے.
وڈ وڈیرے کل گیا والے رون گے او پیش جدوں دربار خدا دے ہون گے او پیش جدوں دربار خدا دے ہون گے اور خوف نہیں سرکار دے حبدارانو خوف نہیں خواب نہیں خواب نہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا خوف نہیں سرکار دے حبدارانو سرکار دا بوہا کافی گڑھارانو سرکار دا بوہا کافی گڑھارانو جد سرکار دے شہر مدینے جاواں گا جد سرکار دے شہر مدینے جاواں گا جالی پاک نو رج رج سینے لاواں گا او جالی پاک نو رج رج سینے لاواں گا لکھ لکھ ترلے کرسا پہرے دارانو سرکار دا بوہا کافی گڑھارانو تیری خیروں میں پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے تیری خیر ہوئے او پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے اساں ویکھنا ہی محبوب دا نظارہ روزے دی جالی چم لین دے اساں ویکھنا ہی رب دا نظارہ اساں ویکھنا ہی رب دا نظارہ روزے دی جالی چم لین دے اس اریانے گنبد دے چاویں اساں ویکھنے رسولاں دے ناویں ہرے ہرے گنبد دی چاویں اساں ویکھنے رسولاں دے ناویں اساں ویکھنے رسولاں دے ناویں ایتھے رہندا رب دا محبوب پیارا روزے دی جالی چم لین دے جد سرکار دے شہر مدینے جاواں گا جالی پاک نو رج رج سینے لاواں گا لکھ لکھ ترلے کرسا پہرے دارانو سرکار دا بوہا کافی گڑھارانو در در جاون والے تکے کھاون گے او بے قدرے تے قدراں پھر نہ پاون گے جو بد عقیدہ لوگ ہیں حضور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں جانتے اور بے قدری اور عیب نکالتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے در در جاوڑی والے تکے کھاون گے او بے قدرے تے قدراں پھر نہ پاون گے او دردی تو سمجھ لے اپنے یارانو سرکار دا بوہا کافی گڑھارانو حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا
قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، پہلے بھی اس کی تلاوت ہو چکی، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیران پیر روشن ضمیر شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرہ النورانی رحمہ اللہ کا وہ فرمان، اس کی تشریح مختصر کی تھی، قدمی علی رقبۃ من کل ولی اللہ، کہ آپ نے فرمایا منبر کے اوپر بغداد کے، اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، قدمی علی رقبۃ لکل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے، اور جتنے اولیاء آپ کی بارگاہ میں موجود تھے سب نے اپنا سر جھکایا، اور جہاں جہاں اللہ والے اور صالحین تھے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کا مقام علمی بیان کیا جائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عالم تھے، اور آپ کی محفل کا رنگ کیا ہوتا تھا، آج یہ بیان کیا جائے گا، اور آئندہ جمعہ وقت ملا تو انشاءاللہ پھر آپ کی کرامات اور آپ کا وصال مبارکہ بیان کیا جائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیہ کریمہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک علم والے کے اوپر دوسرا علم والا بٹھایا ہوا ہے، یعنی دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں اور صوفیہ ہیں، اور بعض عالم شریعت ہیں، اور بعض عالم طریقت ہیں، اور بعض عالم معرفت و حقیقت ہیں۔ علم کی 50,000 اقسام ہیں۔ علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے انسان کی عظمت اور شان کو بزرگی نصیب ہوئی، اور علم سے خدا کی معرفت ملتی ہے، علم سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، علم سے اسرار و رموز کے دریچے کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور علم ہی وہ دولت ہے کہ جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں جلوہ فرما ہو کر صفا کے چبوترے پہ اس کو تقسیم کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہیں۔ اس مطلب سے یہ مراد نہیں لینا کہ وہ نبی ہوں گے، بلکہ مطلب اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، میری امت کے علماء کریں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہوا ہے، اور بعد وہ ہیں جس کو ہم نے علم ظاہر عطا کیا، اور بعد وہ ہیں جن کو ہم نے علم باطن عطا کیا، اور بعد وہ ہیں جن کو علم ظاہر بھی دیا، علم باطن بھی عطا کیا۔ تو بڑے بڑے علماء صالحین اس دنیا میں گزرے، اور ہر ایک نے اپنے علم کی بساط کے مطابق علم کی تشبیہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک سمندر سے دیتے ہیں کہ فرمایا سمندر کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں، تو بعض عالم ایسے ہوئے ان کے علم کا بھی کوئی کنارہ، جیسے حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایسے علماء ہیں۔ فرمایا مارن ٹبی او کڈن موتی تے اپنوں اپنی بے واری ہو، او بنا علم
او جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ وہ سیبریاں دی کرے عبادت اور رب اللہ کولو بیگانہ یعنی علم کے بغیر فقر کا پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم ظاہر بھی تھے، عالم شریعت بھی تھے، عالم طریقت بھی تھے، عالم معرفت بھی تھے اور عالم حقیقت بھی تھے، بلکہ آپ ایسے عالم تھے، عالم گر تھے کہ جب آپ کی نگاہیں اٹھتی تو بہت سارے بے علم بے شعور انسان آپ کی محفل سے وقت کے امام بن کے اٹھتے، اور آپ کا یہ مقام ہے۔ غوث پاک آپ کے بیٹے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سیرت غوث الثقلین صفحہ نمبر 68 ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم 528 ہجری سے لے کے تا 561 تک مسلسل درس و تدریس فتاوی نفیسی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15، قلائد الجواہر صفحہ نمبر 18، اور فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور امام عبد الوہاب شعرانی جن کا بھی ذکر ہوا، ان کی کتاب ہے طبقات الکبریٰ، جلد اول صفحہ نمبر 127، یہ کتاب مصر سے چھپی ہے، مطبوعہ مصر۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ محمد بن یحییٰ حلبی، یہ حلب کے رہنے والے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غوث الاغیاث حضرت عبد القادر جیلانی فرمایا فی یتکلم فی 13 علما، فرمایا حضرت پیران پیر جب علم کی مجلس میں بیٹھتے واضح و نصیحت شروع کر دیتے، علم بیان کرتے، فرمایا ایک نہیں دو نہیں بلکہ 13 زبانوں کے اندر حضرت غوث پاک علم بیان کرتے، 13 زبانوں کے اندر تقریر ہوتی، یعنی 33 سال تک مسلسل غوث پاک کی حالت یہ تھی کہ صبح سے عشاء تک آپ علم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ہم نے بھی استادوں سے علم پڑھا ہے، قبلہ مفتی عبدالعلی مزاروی رحمت اللہ علیہ، دیگر علماء، جو صبح سے لے کے 12 بجے تک مدرسوں کے اندر پڑھائی ہوتی ہے، تو اتنے سبجیکٹ اتنے سبق کوئی استاد نہیں پڑھاتا جتنے غوث پاک صبح سے لے کے فرمایا دن میں جو پڑھاتے تھے، فرمایا 13 سبق پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ 13 سبق۔ اور پھر پڑھانے والے بھی سبحان اللہ کہ جن کو غوث پاک پڑھائیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کوئی غزالی زمان کا شاگرد ہے، بڑا عالم ہے، محمد شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مدرس اعظم مولا سردار احمد کا شاگرد ہے صاحبزادہ افتخار الحسن، کوئی اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعلی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، تو استاد جتنا قابل ہوگا شاگرد بھی اتنا قابل ہوگا۔ فرمایا غوث پاک کتنی شان والے عالم ہوں گے کہ جن کی شاگردی میں بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ علم حاصل کر کے وقت کے امام بن جاتے۔ فرمایا 13 سبق روز پڑھانا، اور ہفتے میں 3 دن درس دیتے تھے، 3 دن، زیادہ نہیں، 3 دن درس دیتے، تقریر کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، باقی درس و تدریس کرتے، اور ساری رات نفل پڑھتے گزر جاتی، اللہ اللہ کرتے گزر جاتی۔ فرمایا حضرت نے جب علم بیان کرنا شروع کر دیا، جبکہ فقہ حنبلی کے امام تھے، اور آپ جب اپنی درسگاہ میں دارالفتاح میں بیٹھ کے فتویٰ صادر کرتے، ہے تو حنبلی لیکن 4 اماموں کی فقہ کے اوپر آپ فتویٰ لکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں میں نے خود بھی فتوے لکھے ہیں عرصے تک قبلہ ہزاروی صاحب کی شاگردی میں رہ کے، تو مفتیوں کا یہ کام ہوتا ہے جب فتاوی نویسی کرتے ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے کتنے علم ہونے چاہیے مفتی کے پاس،
اور کتنا غوث پاک تو فرمایا کہ ایسے عالم تھے کہ وہ ظاہری علم بھی دیتے تھے، باطنی دریچے بھی کھول دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی فتویٰ آتا کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس آپ فوراً لکھتے چلے جاتے، فوراً لکھتے چلے جاتے۔ جب بغداد کے علماء کسی مسئلے میں بالکل پریشان ہو جاتے، عاجز آ جاتے، کہا بغداد کے بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ، بڑے مفتی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی محفل میں آتے، حضرت فوراً فتویٰ صادر فرما دیتے۔ فرمایا جب لوگوں کے پاس پہنچے، علماء کے پاس، تو وہ پہلے اس فتوے کو چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ کہا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تحریر ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تو آپ کے فتووں کا بھی اس قدر وہ تعظیم اور ادب کرتے تھے حضرت غوث پاک کے۔ اور جب کہہ دیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، کہا بچشمے خود ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت نے جو لکھا ہے وہ حق ہی لکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی محفل میں آتے، آپ سے علم حاصل کرتے۔ فرمایا ان میں سے ایک نکتہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، حضور علماء بغداد عاجز آ گئے، اب کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ مسئلہ یہ پیش ہوا کہ حضرت ایک بندے نے قسم کھا لی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں، جب میں وہ عبادت کروں تو دنیا میں کوئی وہ عبادت نہ کرے، یعنی ایسی عبادت میں کروں، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، طلاق مغلظہ۔ تو جب علماء کے پاس گئے، کہا بھئی ایسی عبادت تو کوئی ہے نہیں جو تو کرے، دنیا میں کوئی نہ کرے۔ روزہ رکھے گا کوئی روزہ دار ہوگا، نفل پڑھے گا کوئی نفل والا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، اگر درود پڑھنا چاہے دنیا میں درود، نبی پاک کے عاشق بھی موجود ہیں، تو کوئی ایسا ذکر نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جو تو کرے اور دنیا میں کوئی نہ کرے۔ تو حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عاجز ہو کے مسئلہ پیش کر دیا۔ آپ مسکراتے، کہا آسان سا مسئلہ ہے بھائی، اتنا مشکل تو ہے ہی نہیں۔ کہا حضرت علماء بغداد عاجز آ گئے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ آپ فوراً آنکھیں بند کی، دل کے اندر القاء ہو گیا، کہا عبد القادر اسے حرم میں بھیج دے، کعبۃ اللہ حرم میں بھیج دے، کعبے کا طواف روک دیا جائے، یہ اکیلا ہی طواف کرے، اس کی بیوی طلاق ہونے سے بچ جائے گی، نہ دوسرا کعبہ ہوگا نہ کوئی دوسرا کوئی طواف کرنے والا ہوگا۔ اس طرح بڑی باریک بینی سے باریک تر مسئلے کو حضرت عام سہل باتوں میں جواب عطا کر دیتے، مسئلے کو حل کر دیتے۔ فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات میں بتانے لگا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیہ سلسلہ انہی سے چلا ہے۔ آج کی باتیں علمی گفتگو ہوگی، ترنم کم ہوگی، زیادہ کوشش کروں گا کہ علمی باتیں ہو جائیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں یہ بیٹھنے والے بزرگ سہروردیہ سلسلے کے امام، ان کے بارے میں آتا ہے، اس کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب عربی کے اندر الاستقامہ، اس کے اندر حضرت غوث پاک کی کرامت لکھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ جو بعض لوگ کہتے ہیں وہ منکر تھا تصوف کا، ہاں بعض اس کی باتوں میں سختی ضرور تھی، بعض بزرگوں کا اس نے انکار کیا ہے، لیکن تصوف سے وہ شغف ضرور رکھتا تھا۔ اور جتنی اس نے کتابیں لکھی الاستقامہ کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن جب غوث پاک کا نام لکھتا تو کہتا شیخنا، ہمارے شیخ، اور کہتے ہیں قطب العارفین، تمام کتابوں کی بڑے عارف حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سہروردیہ سلسلے کے جو پیشوا بانی ہیں وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہے۔ ان کے مرید ہوئے شاہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، ان کے مرید ہوئے شاہ رکن عالم حضوری قصوری، ان کے مرید ہوئے شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے علماء حضرت کے خلفاء اور مریدوں میں شامل ہے۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں، میں نے علم کے کئی سال ایسے ہی گزار دیے، میرے دل میں خیال تھا میں علم فلسفہ پڑھوں، منطق پڑھوں، فصاحت و بلاغت پڑھوں،
اور اس علم کے اندر تو میرے چاچا حضرت ابو نجیب ضیاء اللہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیٹا اس علم کو چھوڑ دے، شریعت کا علم پڑھ، لیکن میں باز نہ آتا۔ علم کلام کی کئی کتابیں میں نے یاد کر لی، فلسفے کی اور منطق کی کئی کتابیں یاد کر لی۔ چاچا ایک دن مجھے پکڑ کے نہ کہا تجھے پیران پیر کی محفل میں لے چلو۔ حضرت غوث پاک کی محفل میں چاچا اپنے بھتیجے کو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو لے کے حاضر ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کہ میں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے اور جب مجلس ہوگی تو پھر میں اپنا مقصد اور مدعا بیان کروں گا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں اور کون سی کتاب کا مطالعہ کروں۔ کہا ابھی میں گیا ہی تھا کہ غوث پاک کی نظر میرے اوپر پڑی۔ کہا یا عمر، اے عمر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس علم کا پڑھوں؟ ما زادہ فی القبر وما ہوا زادہ فی القبر، یہ علم قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ و منطق کا علم تو اپنے وقت کو بیکار کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ کہا یہ قبر کے اندر کام آنے والا نہیں، اس علم کو حاصل کر جو دنیا میں بھی کام آئے، جو قبر میں بھی کام آئے، جو حشر میں بھی کام آئے۔ کہا کہ میرے چاچا جا کے حضرت اتنے پائے کے کتب تھے، لیکن غوث پاک کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، اور غوث پاک جب نماز ہو گئی تو مجھے سامنے بٹھایا۔ میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے جو غوث پاک کے سامنے بیٹھ جائے۔ فرمایا حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے سوالات کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم جانا شروع ہو گیا، علم مجھ سے جانا شروع ہو گیا۔ کچھ کتابوں کے نام بتائے، کچھ مسئلے بتائے، کچھ یاد ہی نہ رہے، اور اتنے میں حضرت جلال میں آئے تو اپنا رحمت والا ہاتھ اٹھایا، میرے سینے پہ پھیرا۔ جب پھیرا تو کہتے ہیں جتنا علم تھا وہ سارا ہی چلا گیا، وہ سارا علم چلا گیا، کیونکہ وہ علم فائدے والا نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بار جب ہاتھ پھیرا ولایت کا تو شریعت محمدی کا علم کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ کہا تو دین محمدی کا بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا کہ اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کا کلام ہے۔ فرمایا زبان ولی میں متاثر دیکھی، زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کلام ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں، فرمایا شریعت محمدی کا علم مجھے نصیب ہو گیا، میرے دل میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نگاہ ولایت سے اور دستے ولایت سے سینے کے اندر علم شریعت کے فرمایا کہ باب در باب سینے کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور علم کا نور جو ہے جا کے دلوں میں جاں گزی ہو جاتا ہے۔ اور علم کیا ہے سنو، فرمایا کہ العلم نور، علم ایک نور ہے۔ کیا ہے علم؟ نور ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں العلم نور، فرمایا علم نور ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، علم مرسلین کی میراث ہے، علم حضور فرماتے ہیں میری وراثت ہے۔ فرمایا علم جو ہے اللہ والوں کی وراثت ہے۔ فرمایا لم یورثوا درہما ولا دینارا، اللہ والے فرمایا روپے پیسے کا وارث نہیں کرتے، دنیا کی مال و متاع کا وارث نہیں کرتے، دنیا کی جائیدادوں کا وارث نہیں کرتے، اگر وارث بناتے ہیں تو علم کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے یتقرر فی قلب النورانیتی، فرمایا یہ نور علم نور ہے، نورانی دلوں کے اندر قرار پکڑتا ہے۔ نااہل کو علم نہیں دینا چاہیے، علم اس کو دو جو اس چیز کا اہل ہو، اور اللہ والے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں، ظاہری علم بھی دیتے ہیں، باطنی علم بھی دیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب علم ظاہر کو بیان کرنے لگے۔ یاد رکھو یہ ہر زمانے کے اندر ہی، ویسے یہ علم جو ہے نا، علم ظاہر جو ہے، حضرت سلطان باہر کہ میری تقریر کے اندر میں کوشش کرتا ہوں صوفیہ کا رنگ بھی ہو، صوفیہ کا بھی رنگ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ شریعت کے ساتھ طریقت بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ہو، ملزوم ہے۔ اور میں نے اپنی تقریر میں بتا چکا، عبداللہ بن مبارک کا قول بتا چکا، جنید بغدادی کا قول بتا چکا، داتا علی اجویری کا، سفیان ثوری کا قول بتا چکا۔ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کو لے لے طریقت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے، جو صرف طریقت کو لے لے شریعت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو شریعت کو بھی لے اور طریقت کو بھی لے، یعنی ظاہری شریعت سرکار دو عالم کو بھی لے اور فرمایا باطنی علم اللہ والوں کا بھی لے، فرمایا تب ہی بات بنتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایسے علماء بھی تھے جو آپ کے علم کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال العلم حجاب من الاکبر، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں علم سب سے بڑا پردہ ہے، سب سے بڑا حجاب ہے۔ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک عام سال بات کرنا، جنرل بات کرتا ہوں کہ جب علم آتا ہے نا تو میں بھی آتی ہے، ہاں بھئی میں کچھ بن گیا ہوں، بڑا عالم ہو گیا ہوں، لوگ بڑے جھک جھک کے ملتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں اور عزتیں کرتے ہیں، تو بعض اوقات یہ گھمانڈی انسان کو غرور اور تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے علم کے اوپر کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ فرما علم تے اور ناز نہ کرنا، او کٹ دے سب بھول کے، علم تے اور ناز نہ کرنا، تے نایا کی میں پڑھیا او جبار کا ہار سنیدا، او مت روڑ سٹے دودھ کڑے۔ حضرت کے زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن وہ آپ کے قائل تھے۔ کچھ لوگ تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک مرید جو ہے نا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی محفل میں جاتا تھا، درس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ بیٹھنا چاہیے درس کے اندر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میرے صحابہ جب جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو چر لیا کرو۔ یہ مشکات کے اندر حدیث ہے، جب جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو تھوڑا چر لیا کرو، چرنے سے مراد کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا علم کی مجلسیں ہیں۔ کس کی مجلسیں؟ علم کی۔ عالم کے درس میں بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، یہ جنت کی کیاری ہے، تو اس کے اندر چل لیا کرو، جنت کی کیاریوں کے اندر۔ تو نبی پاک کا یہ فرمان ہے، تو اس لیے اللہ والوں کا درس جو ہے، مجلس ہے، اس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو علم شریعت بھی نصیب ہوتا ہے، بعض کا کرم ہو جاتا ہے، کوئی عالم باعمل اللہ والا درویش ہو تو علم حقیقت بھی نصیب ہو جاتا ہے، علم طریقت بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور میں عبد الرحمن جوزی بڑا عالم تھا، بڑا مدرس، حضرت پیران پیر کا مرید، جا کے کہتا حضور روز آپ کے درس میں آتا ہوں، میری دل کی خواہش ہے، میری تمنا و آرزو ہے تھوڑا سا وقت نکال لیں، میرے پیر کی مجلس میں بھی آپ آئے۔ تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ تیرا پیر کب سے عالم بن گیا ہے؟ اور یہ پیروں نے درس قرآن درس حدیث دینا کب سے شروع کر دیا ہے؟ کہا ہم تو بھائی مدرس آدمی ہیں اور صبح سے شام تک پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، ہمارا یہی کام ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اتنے طلباء ان کو سبق پڑھایا جاتا۔ کہا حضرت مہربانی کرے، وہ پیچھے لگا رہا، آخر اس نے قائل کر لیا، اس نے راضی کر لیا، چلا کہا آج تیرے پیر کی مجلس میں درس قرآن میں ہم چلتے ہیں۔ اور پھر پیران پیر کی مجلس میں جب آتے لوگ تو فرمایا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، 400 علماء صرف قلم دوات لے کے آپ کی باتیں، آپ کے فرمودات لکھتے۔ اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں تو لکھنا تو دور کی بات ہے، صحیح توجہ سے سنتے بھی نہیں ہیں،
بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ چشت کے اندر سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے پیر سے جڑا رہے اور اس کی باتوں کو لکھتا رہے۔ پیر کامل اگر پیر کرم سے عالم مل جائے تو کیا کہنے، اس کی باتوں کو نوٹ کیا کرو، لکھا کرو، اس کو کہتے ہیں جب سبق اکٹھا کر لیا جائے اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ بابا فرید کے خلیفہ ہوئے، ساتھ ہی ان کا مزار ہے، ان کا نام بدر الدین اسحاق، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ بابا صاحب کی باتوں کو لکھتے تھے، اسرار الاولیاء کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو لکھتے، حضرت عثمان ہروینی کو وہ کتاب اکٹھی کی، اس کا نام ہے انیس الارواح۔ اس کی باتیں حشت بہشت کے اندر بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی باتوں کو جو لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت، ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اور غوث پاک کی مجلسوں کی محفلوں کو جو لکھا ہے ایک بہت بڑے ولی ہیں عبد القادر اربلی، اس کتاب کا نام رکھا ہے باجۃ الاسرار، باجۃ الاسرار، مجلس نمبر 1، مجلس نمبر 2، مجلس نمبر 3 آپ کی باتوں کو لکھتے۔ تو یہ اولیاء کرام علماء کی باتوں کو لکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر کوئی اچھی بات ملے تو اس کو لکھ لو، اور لکھ لیا ہے تو یاد کر لو، یاد کر لیا ہے تو آگے پہنچا دو۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، فرمایا اگر مجھ سے قرآن کی ایک آیت بھی سنو، مجھ سے اللہ کا پیغام سنو، فرمایا کوئی اچھی بات سن لو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا ہے تو آگے پہنچا دیا کرو۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ لکھنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جتنی بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں ہیں وہ ساری زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ کی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ تو نبی پاک کی باتوں کو وہ لکھتے تھے، آپ کی حدیثوں کو لکھتے تھے۔ ہم تک یہ حدیثیں ایسے تو نہیں پہنچ گئی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، یہ باتیں صالحین کے کلاموں کو لکھنا اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ غوث پاک کی مجلس کے اندر 400 علماء، طلباء کا کوئی پتہ نہیں کتنے ہیں، فرمایا 70 ہزار کا مجمع ہوتا، حضرت پیران پیر کی باتوں کو، آپ کے کلام کو لکھا جاتا۔ حضرت عبد الرحمن جوزی نے حضرت غوث پاک کے مرید سے کہا چلو آج تیرے پیر کی محفل میں چلتے ہیں۔ بڑا جبہ شبہ پہنا بھی، دستار باندھی، اور بڑے کرو فر کے اندر جب پیر آتے ہیں نا تو پیروں کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، تو وہ بڑے برق لباس کے اندر آئے اور آ کے غوث پاک کے سامنے بیٹھ گئے۔ لیکن علماء کو بھی چاہیے جب ولی کی محفل میں جائے تو اپنے علم کو نہ رکھے، بلکہ یہ سوچ کے جائے کہ مجھے اللہ والے کا فیض کتنا ملتا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ علماء کے لیے بتا رہا ہوں، عوام کو تو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے ہے، کیونکہ اللہ والے دل کے خطرات کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن جوزی آپ کی محفل میں بیٹھا، فرمائے محفل غوث اعظم دی غوثاں دے غوث دی محفل ایتھے آ کے نہ تکرار کری، غوثاں دے غوث دی محفل ایتھے آ کے نہ تکرار کری، ایویں ماریا جاسے او بے خبراں، ایویں ماریا جاسے او بے خبراں، او دی شان دا نا انکار کری، ایویں ماریا جاسے او بے خبراں، او دی شان دا نا انکار کری۔ اسی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا وراثت المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی وراثت سے ڈرو، وہ دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم ظاہری دیکھ رہے ہو، وہ اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح شیشے کی بوتل ہو نا، اس کے اندر پانی بھرا ہو، جو بھی بھرا ہو نظر آتا ہے، تمہارا اندر میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا اندر اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ہے طاقت انہوں نظران دی،
ہے طاقت ہونا بھئی نظرانو او جان دے زیرا زبرانو ہے طاقت غوث پاک کی نگاہ ہے طاقت ہونا نظرانو او جان دے زیرا زبرانو رکھ دل چ تصور میرا دا چپ کر کے عرض پکار کری غوثا دے غوث دی محفل اتیا کے نا تکرار کری۔ فرمایا کہ عبد الرحمن جوزی آ کے غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، حضرت غوث پاک کی سبحان اللہ۔ اس ضمن میں حضرت کی دو باتیں مجھے یاد آ گئی، ایک یہ سنو، ایک ساتھ اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ شان والی۔ عبد الرحمن جوزی حضرت کی محفل میں آگے بیٹھ گیا، سر جھکا ہوا ہے غوث پاک، ایک قاری دائیں ایک بائیں، اشارہ کرتے بھی ہاں بھائی کھڑا ہو جا قاری صاحب قرآن پڑھ۔ وہ ایک آیت پڑھتے، حضرت اس کا ترجمہ کرتے، پھر اس کی تشریح کرتے، پھر اس کا شان نزول، پھر وہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بیان کرتے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں جب تک آپ ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تو آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتے، لوگوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ علم کے اندر بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ناسخ ہیں، بہت ساری منسوخ ہیں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک شخص درد دے رہا تھا، مولا کائنات علی مرتضیٰ باب العلم دار الحکمہ آئے اور فرمانے لگے، وہ بیان کرنے والے تھے کہ تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ کہا نہیں حضور، فرمایا بیٹھ جا۔ فرمایا کہ جب مسئلہ بتائے گا تو کبھی غلط بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے علم حاصل کرو۔ فرمایا کہ پہلے، بخاری کی بھی حدیث ہے، پہلے علم حاصل کرو پھر سردار بنو، پہلے علم حاصل کرو پھر سردار۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ایسے عالم بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں۔ تو فرمایا جس کو دیکھو وہی مفتی لگتا ہے، عالم لگتا ہے، شیخ الحدیث لگتا ہے۔ تو یاد رکھو علم کے مسائل کے اندر جو ہے کبھی بھی بغیر علم کے اپنی رائے قائم، ایک ایک حدیث کو ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک حدیث کے بعد اوپر ایک ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، اس کا ظاہر دیکھتے ہیں، اس کا باطن دیکھنے، اس کے سارے مسائل دیکھتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ اس کی بڑی باریک بینی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم تھے، آپ فرماتے ہیں میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے 12,000 مسئلے نکال سکتا ہوں۔ کتنے؟ 12,000 مسئلے۔ تو بڑے بڑے علماء اس لیے آیت یہی پڑھی ہے فوق کل ذی علم عظیم، ہم نے ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جوزی غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، علماء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تقریر ہو رہی تھی ہے تو بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں وہ نکتہ دان خطیب ہوتے ہیں، نکتہ دان عالم ہوتے ہیں، نکتے بیان کرتے ہیں تو وہ نوٹ کرتے ہیں، بعض لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو بعض علماء بہت سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ سارا لاتے ہیں، ہاں بھائی یہ مسئلہ تو مجھے یاد ہے۔ تو عبد الرحمن جوزی کے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے اور سے بات بیان کر رہے ہیں، کہا حضرت یاد ہے؟ کہا ہاں یہ تو پتہ ہے۔ دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، چوتھی، فرمایا 11 تک سر ہلاتے رہے، بعد نے کہا 13 تک سر ہلاتے رہے، بعد نے کہا 17 تک سر ہلاتے رہے، بعد نے کہا 19 تک سر ہلاتے رہے۔ یہ وہ علم ہے جو درسی ہے، یہ علم کیا ہے؟ درسی علم ہے جو کتابوں سے میں نے حاصل کیا ہے۔ کہا جب 20ویں نقطے پہ پہنچے نا، کہا یہ میری عقل سے ماورا ہے۔ فرمایا 21ویں تفسیر، پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ پیر کب سے عالم بن گئے، کب سے درس دینا شروع کر دیا، اب سر جھک گیا تاکہ 21واں نقطہ 22واں 40 تک تفسیریں بیان کی۔ کتنی؟ فرمایا انا نرجو قالی الالحالی، یہ قال تھا جو کتابوں کا علم تھا میں نے بیان کیا، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ اب کس کی طرف آ جاؤ؟ اب حال کی طرف آ جاؤ۔ یہ علم ظاہر ہے جو میں نے دیا ہے، اب علم اسرار و رموز کی طرف آ جاؤ۔ ہر آیت کا ظاہر بھی موجود ہے، ہر آیت کا باطن بھی موجود ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں صوفیانہ رنگ میں، اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ عبد الرحمن جوزی نے کہا
خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے لیکن آج عبد القادر جیلانی جیسا عالم دنیا میں موجود نہیں۔ فرمایا 40 سے آگے جب کہتے ہیں قال سے حال، اب حال کی طرف آ جاؤ تو یہ وجد میں آ گئے، جبہ پھاڑ ڈالا، دستار گر گئی اور کہنے لگے قدموں میں غوث پاک کے گرے۔ جب ہوش آیا تو کہا واقعہ میں نے ایسا عالم دنیا میں نہیں دیکھا ہے، ایسا عالم دنیا میں۔ اور یہ کتاب ہے عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الاثار، تلخیص بہجت الاسرار کی تلخیص ہے، اس کو مختصر کر کے عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کتاب لکھی ہے زبدۃ الاثار۔ یہ بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور ان کے پیر و مرشد ملتان میں حرم گیٹ کے اندر ان کا مزار ہے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاص گیلانی سید ہے۔ اور تاجدار گورڈا کہتے ہیں کہ میں جب اس گیٹ سے گزر رہا تھا تو مجھے آواز آئی اپنا ہو کے دور دور جا رہا ہے، وہ بھی گیلانی سید ہوگی، اپنا ہو کے دور دور جا رہے ہیں۔ تو وہ تاجدار گورڈا کہتے ہیں کہ مجھے نا کھچاؤ ہوا، اندر گیا تو حضرت موسیٰ پاک کا مزار، موسیٰ پاک شہید، اور ایک عرصے تک اس ولی کا ہاتھ اپنی قبر سے باہر تھا کہ جو آتا اس سے مصافحہ کرتے تھے۔ پھر کسی بزرگ نے کہا حضرت شریعت کا بڑا پردہ ہوتا ہے، مہربانی کرے، تو پھر ہاتھ اندر چلا گیا۔ یہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ و جاوید ہیں۔ تو جا کے حضرت تاجدار گولڈا نے وہاں فاتحہ پڑھی، دعا کی، تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کے اپنے معاملات ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہوش آیا کہنے لگے میں نے عبد القادر جیسا کوئی پیر نہیں دیکھا، بڑا ہی خوش نصیب ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جائے۔ تو عالم تو بڑے تھے، لگوں سے پاک کا علم جب دیکھا۔ اب قال اور حال ایک نقطہ میں بیان کر دوں تاکہ تمہیں قال اور حال کا پتہ چل دے، علم ظاہر کیا ہے، تھوڑا سا علم باطن کا نقطہ۔ فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ آیت پڑھتے ہو آپ، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اب حضرت باہو جو ہے وہ عالم طریقت تھے، ظاہری علم نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے تقریباً فارسی اور عربی کے اندر 140 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ آپ فرماتے ہیں جس کو پیر کامل نہ ملے وہ میری کتابیں پڑھ لے، اس کو پیر کامل مل جائے گا۔ داتا علی جویری فرماتے ہیں کہ میری کتاب کشف المحجوب پڑھ لو، یہ پیر کامل کا مرتبہ ہے، اس کا پیر کامل کا کام دے گی۔ اب کہ اللہ فرماتے ہیں عالم نشرہ علم آس کے در سینہ بود نہ در سینہ کے عزوے حمید و وکینہ پیدا شود بشنوئی اہل حق شناس پیوستہ بخدا باش و ہر چی از غیر ما سوا اللہ از لوح دل بتراش، کہ بجز ذات حق و دیگر نماند قولی ہی کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا تیرا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا؟ تیرا سینہ ہم نے، بولو تیرا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا کیا؟ اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اب اس کے اسرار و نمود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا سینہ معرفت حق کے لیے کھول دیا گیا، آپ کا بوجھ اتار دیا گیا۔ اب سنو اس کی صوفیانہ تفسیر، علم وہ ہے جو سینہ کھول دے، علم وہ ہے جو سینہ کھول دے، نہ کہ درسی علم، نہ کہ یہ مدرسوں میں پڑھتے ہو، نہ کہ یہ درسی علم، جبکہ یہ علم بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا علم وہی ہے جو سینے کو کھول دے۔ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک 3 مرتبہ کھولا گیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کھولا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ درسی علم جس سے وجود میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس سے کینہ پیدا ہوتا ہے، سن اے حق شناس معیت خدا حاصل کر، اللہ کے سوا ہر چیز کو دل سے مٹا دے اور ذات حق کے سوا دل میں کچھ باقی نہ رہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو سینے میں بھی وہی چیز پیدا کر کہ اس دل میں رب کے علاوہ کوئی دوسرا
نہ آئے، فرمایا کہ مطابق اسی کے جلوے تیرے دل میں باقی رہ جائے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا اسم دل میں نقش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم کی تجلی فرمایا دل پر غالب آ جاتی ہے، فرمایا غالب آ کر جب وہ آگ بڑک اٹھتی ہے، نفس مغلوب ہو کے مر جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل جب وہ سینہ کھلتا ہے تو صاحب تصور پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، اسی مقام پر طالب اللہ تعالیٰ سے انس ہوتا ہے، طالب کو رب سے، مخلوق سے وحشت ہوتی ہے، مخلوق سے کنارہ کش ہوتا ہے، بھاگتا ہے، جنگل بیابانوں کا رخ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجلیات اس کے دل کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اب اس کو شعر کی صورت میں سمجھا کے میں بات کو آگے لے کے چلوں۔ فرمایا بسم اللہ او اسم اللہ دا او ایوی کہنا او پارا نال شباد سرکار دو عالم اے چھٹ سی عالم وہی سارا او حدوں بے حد درود نبی تے او جدا ایک کل پسارا میں قربان یا حضرت باہو اور جنوں ملیا نبی پیارا ہو۔ حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی راز یزدانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ کے علم سے مستفید ہوتے۔ فرمایا عبد الرحمن جوزی جیسا عالم بھی جھک گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا بغداد میں جب آپ کی عظمت کا شہرہ پھیل گیا نا تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کا بھی ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منافق کے دشمن نہیں ہوتے، منافق کے دشمن نہیں ہوتے اور مومن کے دشمن ہوتے ہیں، مومن کے بڑے دشمن ہوتے ہیں، منافق کے نہیں ہوتے۔ مومن سچا اور کھرا ہوتا ہے تو کھرا آدمی، حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کبھی کھرا آدمی تنہا بھی ہو جاتا ہے، سارے پش دے دیتے ہیں، دنیا مخالفت کرتی ہے، تنہا رہ جاتا ہے، سچ بولنے والا کھرا آدمی کبھی تنہا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دشمن تو علماء میں بھی ہیں، صوفیاء میں کے اندر بھی ایسی باتیں ہوتی ہے، عابدین کے اندر، سخیوں کے اندر، دنیا داروں کے اندر۔ تو فرمایا ہر طرح لوگوں کے اندر کج روی ہوتی ہے، جنوں کے اندر حسد اور بغض کا اور کینے کا معاملہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ یہ پہلا شیطان نے جو بیج بویا قبیل اور حبیل کا معاملہ آپ کے سامنے جو قتل ہوا ہے۔ فرمایا حسد، کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا یا ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم تو وقت کے بڑے عالم ہیں، چلو آج عبدالقادر کا امتحان ہی لے لیتے ہیں۔ تو غوث پاک کی محفل میں آئے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 علماء آئے۔ کتنے علماء آئے؟ جامع کرامات الاولیاء۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لیکن صرف علم کا زوم ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم بڑے عالم ہیں، تو عبدالقادر جیلانی کتنے بڑے عالم ہوں گے آج پتہ چل جائے گا۔ تو جب عالم علم بیان کرتا ہے تو اس کا علم خود بتا دیتا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زبان بولتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ تو یہ جامع الکرامات کے اندر علامہ یوسف نبانی جلد اول صفحہ 201، قلائد الجواہر صفحہ نمبر 33، طبقات الکبریٰ عبدالوہاب شعرانی کی جلد اول صفحہ نمبر 128 اور سطر 14 تا 17، نزہۃ الخاطر الفاتر، تفریح الخاطر، تحفہ قادریہ عبدالقادر معالی کی، یہ غوث ثقلین آپ کے سامنے اور دیگر کتب غوث پاک کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ غوث پاک کی محفل میں 100 عالم آ گئے۔ کتنے عالم آ گئے؟
सालिम आ गए ये सोचकर कि आज अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबानी का पता चल जाएगा कितना इल्म है आपके पास, कितने बड़े आलिम हदीस, आलिम तफसीर, आलिम फिका, आलिम शरीयत और तरीक़त, आलिम ज़ाहिर और बातिन है, आज पता चलेगा। फरमाया सोच सोच के आपकी महफिल में आ गए। मैं कहता हूँ वो जो भी सोच के आए लेकिन है खुश नसीब के गौसे पाक की महफिल में आ गए। जैसे भी हैं, डाकू आते थे, जानी आते थे, शराबी आते थे, बड़े बड़े जालिम और जाबिर आ जाते थे, लेकिन जब आते थे गुनाहगार होते थे और जब जाते थे सच्चे तौबा तैब होके जाते थे। शराबी शराब से तौबा कर जाते, जानी जना से तौबा कर देते, जालिम जुल्म करने से तौबा कर देते, गुनाहों वाले करने वाले हमेशा सच्चे आबिद और जाहिद और मुत्तकी परहेजगार बन जाते, इसलिए कि मजलिस की अपनी बरकतें होती है, महफिल की अपनी। जैसी मजलिस होगी वैसा रंग। वो भी कितनी अच्छी मजलिस की जिसके अंदर बैठ के सैयदना सिद्दीक़ अकबर इल्म हासिल कर देते, फारूक आज़म जैसे इल्म हासिल कर देते। फरमाया वो मजलिस तमाम अंबिया की मजलिसों से भी अफजल, तमाम अंबिया के असहाब की मजलिसों से भी अव्वल, जिस मजलिस के अंदर 4 यार बैठे हो। हजरत बिलाल आपने बड़े बड़े जलसे देखे होंगे, बड़े बड़े मजमे देखे होंगे, बड़ी बड़ी महफिलें देखी होंगी, लेकिन उस मजमे में कुर्बान जिसने सुनने वाला बिलाल, सुनाने वाला अमीना का लाल। फरमाया बड़ी शान वाली मजलिस, फरमाया गौसे पाक की मजलिस, हजरत मौला अली कायनात की मजलिस, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत तलहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, फरमाया अबू हुरैरा, ये जिस मजलिस में बैठे हैं ये हिदायत के सितारे पे बने हैं, जो गौसे पाक की मजलिस में बैठे हैं वो विलायत के सितारे बने हैं। अल्लाह ने ये उन्हें मर्तबा और कमाल अता कर दिया। ये सोच के आए, सब ने सवाल सोचा कि एक एक सवाल करना है, ज़्यादा नहीं। बाद का पर्चियाँ मिल जाती हैं महफिलों में, हज़रत ये मसला बता दे, लेकिन उसका महफिल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कोई सवाल ऐसा भी होता है कि जो अवाम के पल्ले पड़ता नहीं, ऐसी बरीकी वाला मसला। इसलिए फरमाया कि कल्लिमन्नास अला क़द्री उकूलिहिम, लोगों से बातें उनकी अक्लों के मुताबिक किया करो ताकि तुम्हारी बातों को समझे। ये नहीं कोई पल्ले ही पड़े, चक्की चल रही है, पता ही नहीं चला कि मौलवी साहब ने बोला क्या है। और जो ज़्यादा जोश के अंदर आके गालियाँ दे देता है और हाथ मारता कहते ये बड़ा मौलवी है, बड़ा खतीब है हमारे यहाँ है, उसकी पता ही नहीं चलता है। तो फरमाया कि हीरे की कीमत कदर का जोरी को ही पता होता है। तो फरमाया बड़े बड़े अहले इल्म गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। सुम्मा सादल कुर्सी वाजाबल जमी अम्मा काना इंदहुम फातरबू बिफदली। फरमाया वो आलिम भी है बैठ गए, बड़े बड़े ज़ुमा वली भी बैठ गए, हजरत कुर्सी के ऊपर जलवा। फरमाया सुम्मा सादल कुर्सी वाजाबल जमी अम्मा काना इंदहुम। फरमाया जैसे आप बैठे तो गौसे पाक की आदत थी, बैठते ना तो आंखें बंद करते, आंखें कभी तुम भी आंखें बंद करके ना इसमें ज़ात का तसव्वुर कर लिया करो। इसको कहते हैं मुराकबा। क्या कहते हैं? मुराकबा। ये मुराकबा जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अल्लाह वाले सिलसिला नक्शबंद के अंदर ख़ास कर ये मुराकबा चलता है। आंखें बंद करते हैं, ज़बान भी बंद होती है, दिमाग चल रहा होता है। अब दिमाग की गाड़ी चल रही है, अब जितना उसका ज़रफ़ होगा उस तेज़ी से वो गाड़ी दौड़ेगी। दिमाग को चलाना है और इस दिमाग के ऊपर ज़रब लगाता है पीरे कामिल। कौन ज़रब लगाता है? पीरे कामिल। ये देखो, ये एक मकाम है, एक मकाम है, दो ये, दो नीचे, ये बीच, ये 7 मकाम है। कितने? ज़मीनें भी कितनी हैं? 7। आसमान भी कितने हैं? मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, बात दूर निकल जाएगी, मौजू रह जाएगा। फरमाया कि 7 का जो हिस्सा है इसके अंदर अल्लाह ने बड़ा मकाम रखा है। ये 7 लताइफ है। जब पीरे कामिल निगाह करता है तो ये 7 मकाम अल्लाह 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 करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। इसलिए कहते हैं अल्लाह अल्लाह करने का मजा मुर्शिद के में खाने में है। बोलो अल्लाह अल्लाह करने का मजा मुर्शिद के में खाने में है। और 2 जहानों की हकीकत उनके पैमाने में है। ये पीर
یہ موڑا شریف والوں کی تصویر بنی ہے، سلسلہ نسبت رسولی الحاج پیر ہارون رشید صاحب دامت القدسی، اللہ حضرت کی عمر دراز کرے، وقت کے عالم بھی ہیں، ولی ہیں۔ تو نیچے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو اللہ والے جو آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ اس طرح توجہ ہوتی ہے، اور اس توجہ کے اندر پوری کائنات ہوتی ہے۔ لو نقطہ ایسا آگے آج کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ یہاں حضرت جلال الدین رومی کی روح تڑپتی ہے۔ مسنوی شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں لوح محفوظ پیش اولیاس، یہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ لو، یہ قلم، زمین و آسمان اللہ کے ولی کے سامنے ایسا ہے جیسے ہاتھ ہے، دیکھ رہے ایسا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، اور لوگوں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ولیوں کا مقام ہے تو نگاہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ حضور کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب غوث پاک کی نگاہ دیکھو، فرمایا کہ پیر کامل کی نگاہ کا کمال ہے۔ حضرت غوث پاک کرسی کے اوپر بیٹھے، آنکھیں بند کی ہے، فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے جب کھولی تو آپ کے سینے سے جو نور نکلا ہے نا، وہ جتنے عالم سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے اوپر وہ نور پڑا، سب کا علم ختم، سب کا علم ختم ہو گیا، کیونکہ آزمائش کے لیے آئے تھے۔ اسی فرماتے ہیں ولیوں کے پاس جاؤ تو ادب کی دولت لے کے جاؤ کہ مجھے فیض کتنا ملے گا، یہ آزمائش کے لیے نہیں جاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پائے کے اندر یہ بندہ ہے۔ فرمایا یہ نہ سوچا کرو، ادب کی دولت لے کے جایا کرو۔ حضرت غوث پاک کہنے لگے الحمدللہ، پھر فرمایا الحمدللہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی مرید نے کہا حضور ایک مرتبہ یہ الحمدللہ کافی تھا، یہ 3 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نانا کی سنت یہی ہے۔ حضور کی سنت، آپ ایسا ایسا کلام کرتے تھے تاکہ سننے والے آسانی سے لکھ بھی لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، ان کی سمجھ میں بھی بات آ جائے۔ اور آپ ایک تو یہ آپ نے فرمایا، اور بعض عارفین نے بیان کیا ہے کہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ آپ جب پہلی مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ صرف تمام انسانوں کے پیر نہیں تھے، آپ جنات کے پیر بھی تھے، ولیوں کے پیر بھی، قطبوں کے، ابدالوں کے، اوتادوں کے، بڑے بڑے اولیاء کرام، آپ سب کے پیر تھے۔ تو آپ کی محفل میں تو 70,000 ہے، بہت سارے ایسے اولیاء ہوتے تھے گھروں میں ہوتے تھے، بہت سارے اولیاء ایسے ہوتے تھے، کوئی زمین کے دوسرے ٹکڑے میں، کوئی کہاں۔ فرمایا جب پہلی مرتبہ میں کہتا ہوں الحمدللہ، دنیا میں جتنے ولی ہوتے ہیں وہ سب کام چھوڑ کے میرا بیان سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ کہتا ہوں الحمدللہ، جنات کے اندر، ملائکہ کے اندر جتنے ہیں وہ سارے توجہ سے عبد القادر جیلانی کا بیان سنتے ہیں۔ جب کہتا ہوں تیسری مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، پھر میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں، پھر کس کے سامنے ہوتا ہوں؟ فرمائے محفل غوث اعظم دی، اے غوث پیا دیا باتاں نے، اور پڑھ لیجئے محفل غوث اعظم دی، تب سب مل کے پڑھو اے محفل غوث۔ وہ بیچ میں نعت خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹی بھائیوں تم تو ساتھ دو، اے محفل غوث اعظم دی، اے غوث دیا کیا باتاں نے ہو رہیاں ساری، محفل تے اج نور دیا برساتاں نے ہو رہیاں ساری، محفل تے اج نور دیا
برسات آنے، کوئی پاک پٹن کے اندر محفل سجا کے بیٹھا ہے، کوئی اجمیر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی موڑا شریف بیٹھا ہے، کوئی موری شریف بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کوئی تونسا شریف بیٹھا ہے کہ غوثا محفل سجا کے بیٹھے نے میرا دے سارے دیوانے، او محفل سجا کے، او محفل سجا کے بیٹھے نے او میرا دے سارے دیوانے، میرا دی نظر گزارن لئی ہنجوا دیاں کول سغاتانے، اے محفل غوث اعظم دی میرے غوث دیا کیا باتانے۔ ٹائم ہو گیا، بڑا مختصر کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وہ 100 جو آئے تھے علم سے دو بیٹھے، پھر آپ نے دوبارہ توجہ کی، نگاہ کی، سب کا علم لوٹا دیا، سب کا علم لوٹا دیا۔ فرمایا ہاں آج عبدالقادر جیلانی کا بھائی کچھ درویش امتحان لینے آئے تھے، مولوی صاحب امتحان لینے آئے تھے، آپ نے بات سارے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، 100 عالم تھے، وہ کونے سے شروع ہوئے، ہاں میں فلاں بن فلاں تیرا یہ مسئلہ ہے، یہ سوال کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، فلاں تیرا یہ سوال ہے، اس کا جواب 100 آدمیوں کے 100 سوال خود ہی بتا دیے، سوال خود ہی بتا دیے، جواب بھی دے دیے، اس کے بعد وہ سارے قدموں پہ گر گئے، حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کریں۔ آپ نے معاف بھی کیا اور نگاہ ڈالی، مقام ولایت بھی دے دیا۔ فرمایا میرا نظر کرم کی تھی تے ولی بنائے سارے، ہم بھی عرض کرتی ہیں چورانو تو کتب بناوے تے میں بھی چور اچکا تیرے در تو فیض ہزارہ تائیوں تیرے در نو میں تکا۔ یہ آپ کی محفل کی 2-3 باتیں ابھی میں نے سنائی ہیں، گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، ابھی تو بڑا مقام ہے، انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی مجلس کے اوپر کچھ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، کہ مجلس کے اندر جو رنگ ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے، انشاءاللہ وہ مزید انشاءاللہ اور آپ کی کرامات انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو غوث پاک کا سچا عاشق اور غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔